السلام علیکم ناظرین، ہیومن رائٹ اسپیک میں سچی باتوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اشتیاق چودھری۔ آج ہم بات کریں گے ابھی آج کی جو خبر ہے شام میں سامنے آئی کہ پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب نے ایک نئی پٹیشن جو ہے وہ آنریبل سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے اس ریویو کے خلاف جو 23 اپریل 2021 میں فیصلہ سنایا، اور اگرچہ وہ ڈیٹیل فیصلہ ابھی آنا باقی ہے، اور ایک مختصر فیصلہ جو سنایا اس کے مطابق جو آنریبل 6 ججز تھے انہوں نے سرینا عیسیٰ کی پٹیشن کو منظور کرتے ہوئے جو FBR میں جانے کا سوال تھا، جو سپریم جوڈیشل کونسل میں جانے کا سوال تھا، معاملہ تھا، اس کو کالعدم قرار دے دیا اور یہ ڈکلیئر کر دیا کہ کوئی بھی آرڈر، کوئی بھی پروسیڈنگ جو ہے وہ غیر آئینی ہے، وہ کالعدم ہے۔ اس سے پہلے یہ ججمنٹ جو ہے وہ جو 19 جون غالباً 2020 کو آئی تھی، جس میں 7-3 سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس وقت جو آنریبل سیم جو ججز آنریبل تھے، آلموسٹ آنریبل فیصل عرب کے علاوہ، چونکہ وہ ریٹائر ہو چکے تھے اس ریویو ججمنٹ میں، اور ان کی جگہ جو ہے وہ قاضی محمد امین صاحب سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو چکے تھے، اور وہ اس بینچ کا حصہ بن گئے تھے جس نے ریویو ججمنٹ کو اناؤنس کیا۔ تو یہ ریویو ججمنٹ جو ہے جو ابھی تک آئی نہیں ہے، اس کے خلاف ایک جو ابھی ججمنٹ آئی نہیں ہے اس کے خلاف ایک نیا ریویو پٹیشن دائر کر دیں، یا اس کو ٹیکنیکلی لینگویج میں اگر آپ اس کو کہیں گے، جو ریویو کے اوپر ریویو ہوتا ہے وہ کیوریٹو پٹیشن کہا جاتا ہے۔ اس کی کوئی اسپیسیفک پروویژن نہیں ہے، نہ آئین کے اندر ہے نہ قانون کے اندر ہے، کیونکہ آئین میں واضح ہے جو آنریبل سپریم کورٹ کی جورسڈکشن ہے کہ آرٹیکل 184 میں اس کی اوریجنل جورسڈکشن ہے، آرٹیکل 185 میں اس کی اپلیٹ جورسڈکشن ہے، آرٹیکل 186 میں اس کی ایڈوائزری جورسڈکشن ہے، سپریم کورٹ کو ریفرنس بھیجتی ہے، آنریبل جو حکومت اگر ریفرنس بھیجتی ہے تو اس پہ فیصلہ کرتی ہے، اور آرٹیکل 188 میں اس کی ریویو جورسڈکشن ہے۔ اس کو سپریم کورٹ نے ایکسرسائز کیا اور اس کی ڈیٹیل ججمنٹ ہونا باقی ہے۔ کیا یہ پریزیڈنٹ ہاؤس جو ہے وہ پرو ایکٹیو جا رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ ججمنٹ آئے اس سے پہلے ہی ہم سپریم کورٹ میں چلے جائیں، تاکہ بہت سارے سوالات اٹھا دیے جائیں کہ ججمنٹ جو آئے گی وہ پھر ہم کہیں گے کہ باعث ہے؟ کیا یہ پیش نظر ہے؟ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ لیگلی تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جب تک ججمنٹ ڈیٹیل نہیں آ جاتی تو اس وقت تک ریویو پہ ریویو، جس کی کوئی روایت نہیں ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یا ہمارے قانون میں، ہمارے لاء میں، لیکن ایکسٹریم کنڈیشنز میں اگرچہ ایک ٹریڈیشن اسے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر یہ ٹریڈیشن کو اسی طرح آتی رہی تو پھر there shall be no end to the litigation۔ خیر یہ ایک الگ سوال ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو پٹیشن سپریم کورٹ میں فائل کی ہے عارف علوی صاحب نے، اس کی فیٹ کیا ہوتی ہے، یہی بڑا کویسچن مارک ہے۔ تو اس کا پہلا مرحلہ تو 2-3 دن میں سامنے آ جائے گا کہ جو رجسٹرار نے آبجیکشن ریز کیا ہے کہ چونکہ یہ کمپیٹنٹ نہیں ہے اور مینٹینیبل نہیں ہے اور اس کی سماعت نہیں ہو سکتی، یہ قابل سماعت نہیں ہے، اس وجہ سے رجسٹرار نے اعتراض لگا کر واپس کر دی ہے۔ اب وہ اس اعتراض کی جو ہیئرنگ ہے وہ آنریبل چیف جسٹس جو ہیں وہ اپنے
چیمبر میں اس کی سماعت کریں گے اور یہ فیصلہ کریں گے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ کیس میں جو ریویو کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کے اوپر یہ جو پٹیشن آئی ہے کیا اس کو سنا جانا چاہیے کہ نہیں سنا جانا چاہیے. اگر سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ اس کو سنا جانا چاہیے پھر وہ جوڈیشل سائڈ پہ فکس کر دے گی. اگر وہ کہتی ہے کہ نہیں آ سکتی ریویو پہ ریویو پٹیشن تو پھر ڈیفینیٹ ہے وہ اپیل خارج کر دے گی سپریم کورٹ جو ہے. سو اس سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو پروسیڈنگز ہیں وہ اس کی بہت حد تک یہ ڈٹرمن کرے گی کہ یہ اس کی جو رجسٹرار کے فیصلے کے خلاف اپیل ہے وہ کس طرف جاتی ہے. لیکن یہ ساری لڑائی جو ایک طرف اگر ہم دیکھیں کہ پریزیڈنٹ ہاؤس ہے ایک پول ہے اور اس کے دوسرے پول میں آنریبل سپریم کورٹ ہے اور آنریبل سپریم کورٹ جو ہے وہ ایک ڈیوائیڈڈ آنریبل سپریم کورٹ ہے. اب ان دونوں پول کے درمیان لاس کس کا ہو رہا ہے؟ لاس پاکستانی عوام کا ہو رہا ہے، میرا ہو رہا ہے، آپ کا ہو رہا ہے، عام آدمی کا ہو رہا ہے، عام شہری کا ہو رہا ہے، عام لٹیگنٹ کا ہو رہا ہے جس کے کیسز اگر عدالت میں ہیں تو اس کا فیصلہ نہیں ہونے پا رہا. ہم نے دیکھا گزشتہ تقریباً 2 سال میں جب یہ سماعت ہوتی رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ کیس میں مور دین 150 آلموسٹ جو تھی وہ مقرر ہوئی جو مختلف اوقات میں. اور جب سپریم کورٹ کسی ایک شخص کے لیے بڑے ہیں جج آنریبل سپریم کورٹ کے جج ہیں لیکن کسی ایک شخص کے لیے اگر آپ اس طرح عدالت پہ عدالت لگتی ہے معاملات چلتے ہیں تو پھر جو عام لٹیگنٹ ہے وہ بیچارہ کہاں جائے گا. سپریم کورٹ میں اس وقت تقریباً کوئی 50,000 کے قریب کیسز پینڈنگ ہیں. ہائی کورٹس میں تقریباً کوئی 100,000 کے قریب کیسز پینڈنگ ہیں. تو یہ بڑوں کی لڑائی میں جو مسلی جا رہی ہے عوام، مسلے جا رہے ہیں جو غریب لوگ، خدا را ان کا کوئی احساس کرے. کیا ضرورت تھی جب ججمنٹ ریویو آ گئی کیس فائنل ہو گیا، کیا ضرورت تھی سرینا عیسیٰ کہ وہ خط لکھیں پریزیڈنٹ عارف الوی کو اور ایجیٹیٹ کریں، ان کے اوپر کو کوشچن مارک کریں. اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے عارف الوی کو صاحب کو جواب دینے کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ جب ایک خط آیا تو اس کا پھر رپلائی بھی دینا ہے اور وہ پھر عارف الوی صاحب نے دیا. اور پھر اس کے ساتھ اب یہ تیسری پٹیشن بھی آ گئی. تو یہ کیا ہے یہ ایک نارتھ اور ساؤتھ پول کی ایسے ایک لڑائی ہے. یا آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ وہ ایک جونیتھن سوفٹ کا ایک گولیورز ٹریول ہے، اگر آپ نے وہ پڑھا ہے، جس میں ایک نارتھ پول ایک ساؤتھ پول. اب وہ پگمیز اور جو ہیں جوائنٹس ان کی آپس میں لڑائی ہے، بس اس کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے، بس لڑائی ہے. تو اس ساری ایگو کی لڑائی میں ایک دفعہ ریفرنس آ گیا، میٹر ریزالو ہو گیا. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں آنریبل جج صاحب کو بھی ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور کیونکہ جب تک ہم ریسٹرینٹ کا مظاہرہ نہیں کریں گے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑیں گے اور ایک دوسرے کے اوپر اسی طرح آپس میں ٹکرائیں گے، بڑے جب ٹکرائیں گے تو اس میں نقصان جو ہے وہ بڑے کا شاید
اتنا نہ ہو جتنا پاکستانی عوام کا ہو. لوگوں کی جو حقوق ہیں ان کی جو وائلیشنز ہیں اس کا اثر اس پہ پڑے گا، ان کے معاملات ڈسٹرب ہوں گے. عام آدمی جو ہے وہ بے چینی کا شکار ہوگا. اس کو انصاف نہیں مل رہا، وہ یہ ضرور کویسچن کرے گا کہ کیا یہ بڑی عدالتیں صرف بڑے لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے ہی رہ گئی ہیں کہ وہاں پہ جو عام لٹیگنٹ ہے اس کے بھی فیصلے جو ہیں وہ جلدی ہوں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. امید ہے کہ ہم بہتری کی امید رکھتے ہیں بڑوں سے بھی، اور کہ یہ معاملہ جو ہے وہ جب ایک دفعہ سیٹل ہو گیا اب اس کو مزید کس طرف لے کے جانا جا رہا ہے یہ کوئی نیک شگون نہیں ہے. اس پر سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کہا.